دنیا ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ اسرائیل مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ چین کا نیا میزائل بھارت کی نیندیں اڑا رہا ہے اور پاکستان کا نام ایک ایسے فیصلے کی وجہ سے عالمی سطح پر گونج رہا ہے جس کی تعریف دنیا کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے بھی کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔ ناظرین، عالمی سیاست اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کھل کر سخت بیانات دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک دفاعی پوزیشن اختیار کر چکے ہیں، جبکہ چین نے دفاعی میدان میں ایسی پیش رفت کی ہے جس نے بھارت سمیت مغربی طاقتوں کو بھی پریشان کر دیا ہے۔ ایران امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر بات کریں گے۔ بحیرہ عمان سے آنے والی اطلاعات نے عالمی سطح پر تشویش پیدا کر دی ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کی بحریہ نے ایک امریکی فوجی جہاز کو نشانہ بنایا ہے جو مبینہ طور پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ تاہم امریکہ نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب دو دشمن ممالک ایک ہی واقعے کے بارے میں متضاد بیانات دیں تو حقیقت تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی مبصرین اس صورتحال کو انتہائی حساس قرار دے رہے ہیں۔ کویت ایئرپورٹ تنازع اور خلیجی ممالک کا رد عمل کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کے بعد صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ نقصان اس کے حملے سے نہیں بلکہ امریکی دفاعی نظام کی خرابی سے ہوا ہے۔ دوسری جانب کویت اور امریکہ دونوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ کویت نے احتجاجاً ایرانی سفارتی عملے کے 2 اراکین کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ خلیجی ممالک اب ایران کے خلاف زیادہ سخت موقف اختیار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا جنگ کے امکانات بڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم موجودہ صورتحال کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں تو ایک حقیقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل تینوں فریقین براہ راست جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کسی بھی وقت حالات کو قابو سے باہر لے جا سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کا باب ابھی بند نہیں ہوا، دراصل اسی خدشے کی طرف اشارہ ہے۔ ادھر ایران بھی واضح کر چکا ہے کہ اگر لبنان یا بیروت پر بڑے پیمانے پر حملہ ہوا تو وہ اسے جنگ کا دوبارہ آغاز تصور کرے گا۔ یعنی حالات بظاہر سفارتکاری کی طرف بڑھتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن میدان میں موجود خطرات ابھی بھی برقرار ہیں۔ چین کا PL-16 میزائل اور بھارت کی تشویش، اس پر بات کرتے ہیں ناظرین۔ اب بات کرتے ہیں اس خبر کی جس نے دفاعی دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ دفاعی رپورٹس کے مطابق چین ایک نئے طویل فاصلے تک مارک کرنے والے میزائل یعنی PL-16 پر کام کر رہا ہے۔ مختلف ذرائع کے مطابق اس کی متوقع رینج تقریباً 300 کلومیٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر یہ دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ میزائل دنیا کے لیے جدید ترین فضائی ہتھیاروں میں شامل ہو سکتا ہے۔ بھارت اس سے کیوں پریشان ہے، اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھارت کی تشویش کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے دفاعی تعلقات پہلے ہی کافی مضبوط ہیں۔ ماضی میں PL-15 میزائل بھی عالمی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اگر مستقبل میں پاکستان کو جدید چینی دفاعی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو خطے میں فضائی طاقت کا توازن مزید تبدیل ہو سکتا ہے۔ تاہم یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس وقت PL-16 کے حوالے سے سامنے آنے والی معلومات زیادہ تر دفاعی تجزیہ اور غیر سرکاری رپورٹس پر مبنی ہیں، اس لیے ان دعووں کو حتمی حقیقت کے طور پر پیش کرنا درست نہیں ہوگا۔ بھارت میں خوفناک آتش زدگی پر بات کرتے ہیں کہ دہلی کے علاقے مالویہ نگر میں ایک گیسٹ ہاؤس میں لگنے والی آگ نے کئی خاندانوں کو سوگوار کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 21 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق کئی افراد نے جان بچانے کے لیے عمارت سے چھلانگیں بھی لگائی ہیں۔ یہ سانحہ ایک بار پھر
شہری علاقوں پر حفاظتی انتظامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی گلگت بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے۔ پاکستان کے شمالی خطے گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے عوامی جلسوں میں ترقیاتی منصوبوں اور سماجی بہبود کے پروگراموں کے لیے نئے وعدے کر لیے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق گلگت بلتستان کے انتخابات مستقبل کی قومی سیاست پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا جو بجٹ اختلاف ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی سیاست میں بھی نئی ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ بجٹ کے معاملے میں صوبائی اور مرکزی قیادت کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اختلافات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھ سکتا ہے۔ موٹر وے کا جو زیادتی کیس تھا وہ عالمی سطح پر بھی تعریفیں، جو فیصلہ ہوا ہے اس پر عالمی سطح پر بھی پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے متعلق ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے زیادتی کیس میں مجرموں کی سزائے موت برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ یہ وہ مقدمہ تھا جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ عدالت کے فیصلے کو نہ صرف پاکستان میں سراہا گیا بلکہ عالمی سطح پر بھی اس پر مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایلن مسک کا رد عمل کیا تھا اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ایلن مسک نے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے بریو پاکستان لکھا۔ یہ صرف ایک سوشل میڈیا پوسٹ نہیں بلکہ اس بات کا اشارہ ہے کہ پاکستان کے عدالتی فیصلے کو بین الاقوامی سطح پر بھی نوٹ کیا گیا ہے۔ آج کی تمام خبروں کو اگر ایک ہی زاویے سے دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ چین اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ بھارت کو نئی سیکورٹی اور داخلی چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان اپنے سیاسی، عدالتی اور دفاعی معاملات میں اہم مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم جذبات سے زیادہ حقائق کو اہمیت دیں، افواہوں سے بچیں، صدقہ معلومات پر اعتماد کریں اور عالمی حالات کا تجزیہ ٹھنڈے دماغ سے کریں۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز پر پروگرام خرم کی آواز۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔